بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم الصیغہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ افادہ فیما بین بصریین و کوفیین اختلاف است دریں کہ فعل اصل است یا مصدر کوفیاں باول قائلن و بصریاں بثانی و اصل اختلاف در ہمی است کہ ایا فعل ماضی را مادہ و اصل قرار دادا مشتق من باید گفت و مصدر را فرع و مشتق ازاں یا بالعکس۔ آج کے سبق میں اس بات کی مصنف کی طرف سے تحقیق پیش کی جانی ہے کہ مصدر اصل ہے یا فرع ہے، مصدر مادہ و مشتق من ہے یا فرع اور مشتق ہے۔ اس بات کی تحقیق آج کے درس میں مصنف کی طرف سے ہوگی۔ تو مصنف کہتے ہیں بصریین اور کوفیین، بصری حضرات اور کوفی حضرات کے مابین اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ کس مسئلے میں اختلاف ہے؟ کہ فعل اصل ہے یا مصدر۔ فعل اصل ہے یا مصدر، اس مسئلہ میں کوفیوں اور بصریوں کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوفی اس بات کے قائل ہیں کہ فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے۔ اس کے برخلاف بصری اس بات کے قائل ہیں کہ مصدر اصل ہے، فعل اس کی فرع ہے۔ سنیے، کوفی اور بصریوں کے درمیان اختلاف ہے اس میں کہ فعل اصل ہے یا مصدر کوفیاں باول قائلن، کوفی حضرات اول کے قائل ہیں یعنی فعل کی اصلیت کے قائل ہیں، و بصریاں بثانی اور بصری حضرات ثانی کے قائل ہیں یعنی مصدر کی اصلیت کے قائل ہیں۔ و اصل اختلاف ان دونوں کے درمیان، بصریوں اور کوفیوں کے درمیان اس بات میں ہے کہ آیا فعل ماضی کو مادہ اور اصل قرار دے کر مشتق من کہنا چاہیے اور مصدر کو فرع اور اس سے مشتق ماننا چاہیے؟ آیا ایسا ہونا چاہیے یا اس کے برعکس؟ اصل اختلاف اس بات میں۔ پس بصریاں تو بصری حضرات اپنے مدعا پر کہ مصدر اصل ہے، فعل اس کی فرع ہے، امر معنوی سے استدلال کرتے ہیں۔ پس بصریاں با امر معنوی استدلال می کنن، تو بصری حضرات امر معنوی سے استدلال کرتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ معنی مصدری تمام افعال و مشتقات کے معنی کے لیے مادہ اور اصل ہے، اس لیے لفظ مصدر بھی تمام افعال و مشتقات کے لیے اصل ہوگا۔ یہ
بصریوں کا استدلال ہے حاصل یہ کہ معنی مصدری کا حال یہ ہے کہ تمام افعال و مشتقات کے معنی کے لیے وہ اصل اور مادہ ہے۔ جب معنی مصدری تمام افعال و مشتقات کے معنی کے لیے اصل اور مادہ ہے، پھر تو معنی مصدری کی طرح لفظ مصدر کو بھی تمام افعال و مشتقات کے لیے اصل ہونا ہی چاہیے، ایسا بصری حضرات کہتے ہیں۔ وقوفیہ بامور لفظیہ، اور کوفی حضرات امور لفظیہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بصری حضرات امر معنوی سے استدلال کرتے ہیں، جس استدلال کو آپ نے سنا۔ اس کے برخلاف کوفی حضرات امور لفظیہ سے استدلال کرتے ہیں۔ تو بصریوں کا استدلال امر معنوی سے ہے اور کوفیوں کا استدلال امور لفظیہ سے ہے۔ اب رہا یہ کہ کون استدلال میں صحیح روش پر ہے، کن کا استدلال صحیح ہے، تو مصنف کو سنیے۔ کوفی حضرات امور لفظیہ سے استدلال کرتے ہیں۔ کوفیاں بامور لفظیہ استدلال میکنن۔ امور لفظیہ سے کوفی حضرات استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوفیوں کا استدلال اپنے مدعا پر کہ فعل ماضی اصل، مادہ اور مشتق من ہے اور مصدر اس کی فرع اور مشتق ہے، اس بات پہ کوفیوں کا استدلال، مثال کے طور پہ کوفی کہتے ہیں کہ دیکھو، اکثر تعلیل میں، اعلال امر لفظی ہے، اکثر اعلال میں مصدر فعل کے تابع ہوا کرتا ہے، یعنی فعل میں اگر تعلیل ہوئی تو مصدر میں تعلیل ہوتی ہے، اور فعل میں تعلیل نہیں ہوئی تو مصدر میں تعلیل نہیں ہوتی۔ دیکھ لیجئے، وہ قوام جو کامہ کا مصدر ہے، اس کامہ کا جس کامہ میں تعلیل ہوئی ہے اس کے قوام میں تعلیل ہوئی ہے اور قوام سے قیام ہوا ہے۔ تو فعل میں تعلیل، کامہ میں تعلیل، تو کامہ کی مصدر قیام میں تعلیل، اور اگر فعل میں تعلیل نہیں ہوئی تو اس کے مصدر میں بھی تعلیل نہیں۔ مثال کے طور پہ قاومہ کا مصدر جو قوام ہے، اس مصدر میں تعلیل نہیں، حالانکہ کامہ کا مصدر بھی قوام ہی تھا، قوام ہی ہے، اور قاومہ کا مصدر بھی قوام ہی ہے، مگر قاومہ کا جو مصدر ہے اس میں تعلیل نہیں ہوئی، اور قامہ کا جو مصدر ہے اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ تو یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ فعل میں تعلیل تو مصدر میں تعلیل، فعل میں تعلیل نہیں تو مصدر میں تعلیل نہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعلال میں فعل کے تابع ہوا کرتا ہے مصدر، تعلیل میں مصدر فعل کے تابع ہوتا کہ فعل میں تعلیل ہوئی تو مصدر میں تعلیل، فعل میں تعلیل نہیں ہوئی تو مصدر میں تعلیل نہیں۔ چنانچہ قامہ میں تعلیل ہوئی تو قیام میں تعلیل ہے، قاومہ میں تعلیل نہیں ہے تو قوام میں تعلیل نہیں ہے۔ تو کوفی حضرات امور لفظیہ سے استدلال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر و بیشتر مصدر اعلال میں فعل کے تابع ہوتا ہے، اور اعلال امور لفظیہ میں سے ہے، امر معنوی میں سے نہیں ہے۔ جب ایسا ہے پس مصدر را فرع فعل در لفظ و مشتق ازاں باید گفت۔ جب ایسا ہے جو آپ نے سنا ہے تو پھر کہ فعل میں تعلیل ہوئی تو مصدر میں تعلیل، فعل میں تعلیل نہیں تو مصدر میں تعلیل نہیں۔ جب ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے مصدر کو فعل کی فرع اور فعل سے
مشتق کہا جانا چاہیے کہ فعل میں تعلیل تو مصدر میں تعلیل، فعل میں تعلیل نہیں تو مصدر میں تعلیل نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مصدر جب فعل کے تابع ہیں تعلیل میں تو مصدر فرع تابع مشتق فعل سے ہوئے، اور فعل اصل متبوع مشتق کہتے ہیں۔ تو مصدر کو فعل کی فرع لفظ میں اور فعل سے مشتق کہا جانا چاہیے جب واقعہ یہی ہے کہ فعل میں تعلیل ہوئی تو مصدر میں تعلیل، فعل میں تعلیل نہیں تو مصدر میں تعلیل نہیں۔ جب یہ واقعہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ مصدر کو فعل کے تابع کہا جانا چاہیے، فعل کے تابع کہا جانا چاہیے، فعل سے مشتق کہا جانا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ جناب استاذنا المرحوم مذہب کوفیوں کے مذہب کو مصنف کہتے ہیں۔ ہمارے مرحوم استاذ سید محمد صاحب بریلوی اس مسئلے میں بھی کہ مصدر اصل ہے یا فعل، اس مسئلے میں بھی ماسبق کے مسئلے کی طرح اس مسئلے میں بھی کہتے ہیں، ہمارے استاذ اس مسئلے میں بھی کوفیوں کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے۔ تو ہمارے استاذ کے نزدیک بھی کوفیوں کا مذہب راجح تھا اس مسئلے میں، اور صرف بات عقیدت کی نہیں کہ ہمیں استاذ سے عقیدت ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں عقیدت کے بنا پر کہ ہمارے استاذ اس بات کے قائل تھے، اسی لیے ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فعل اصل ہے، مصدر اس کی فرع ہے، فعل مشتق من ہے، مصدر مشتق ہے۔ صرف عقیدت کے بنا پر ہم یہ بات نہیں کہتے ہیں کہ کوفیوں کا مذہب راجح ہے، بلکہ نفس الامر میں کوفیوں کے مذہب کے رجحان پر مضبوط ترین دلیل قائم ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے استاذ کی طرح اس بات کا قائل ہوں کہ کوفی کا مذہب بصریوں کے مذہب پر راجح ہے، یعنی راجح یہی ہے کہ فعل اصل اور مشتق من اور مادہ ہے، اور مصدر اس کی فرع اور مشتق ہے۔ کہتے ہیں فی الواقع دلائل قویہ بر رجحان مذہب کوفیین قائم است، اور نفس الامر میں واقع میں کوفیین کے مذہب کے راجح ہونے پر کوفیین کے مذہب کے راجح ہونے پر قوی ٹھوس مضبوط دلائل قائم ہیں۔ اب جو دلائل قائم ہیں انہیں آپ بھی سنیے۔ یعنی 3 دلائل بیان کر رہے ہیں، 3 میں سے 2 تو یقیناً دلائل ہیں، کوفیوں کے مذہب کے رجحان راجح ہونے کے دلائل ہیں، مگر تیسری دلیل جس کو ذکر کریں گے وہ در حقیقت بصریوں کے مذہب کا رد ہے۔ خیر موقع پر آئے گا، آپ دلیل سماعت فرمائیں۔ اول این کے پہلی دلیل بر رجحان مذہب کوفیین۔ پہلی دلیل سے پہلے تمہید۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہے کوفی اور بصریین کے مابین، جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اشتقاق میں کہ مشتق من کون ہے اور مشتق کون ہے۔ تو گفتگو کس میں ہے؟ اشتقاق میں ہے۔ تو پہلی دلیل یہ کہ گفتگو اشتقاق میں ہے کہ مشتق کون ہے اور مشتق من کون ہے، ان دونوں میں سے فعل و مصدر میں سے۔ مشتق تو غالباً پہلے یا دوسرے درس میں مشتق پر
گفتگو کر چکا ہوں کہ مشتق لغت میں نکالا ہوا، بنایا ہوا کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتہما معنی و ترکیبا و مغایرتہما فی الصیغہ، اس لفظ کو کہتے ہیں جو دوسرے سے بنا ہو اور معنی و ترکیب کے اعتبار سے دونوں میں مناسبت موجود ہو، جیسے ضرب، ضارب، مضروب وغیرہ۔ واضح رہے کہ اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر۔ اشتقاق صغیر یہ ہے کہ مشتق اور مشتق من میں حروف اصلیہ اور ترتیب حروف میں تناسب ہو، جیسے ضرب سے ضرب ہے۔ یہی قسم کثیر الوقوع ہے۔ اشتقاق کبیر اسے کہتے ہیں کہ جس میں مشتق اور مشتق من میں صرف حروف اصلیہ میں مناسبت ہو، حروف کی ترتیب میں مناسبت نہ ہو، جیسے جذب سے جبز۔ اشتقاق اکبر یہ ہے کہ مشتق اور مشتق من میں حروف کے مخارج میں مناسبت ہو، جیسے نحک سے ناق۔ یہ تو اشتقاق پر تھوڑی سی گفتگو تھی جو غالباً پہلے یا دوسرے درس میں کر چکا ہوں۔ تو پہلی دلیل یہ ہے کوفیین کی کہ یہاں جو گفتگو ہے وہ اشتقاق میں ہے، اور ابھی آپ نے اشتقاق پر گفتگو سنا، اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اشتقاق امور لفظیہ میں سے ہے، اگرچہ معنوی ربط بھی ہوتا ہے، مگر ہے یہ اشتقاق امور لفظیہ میں سے۔ پس تو گفتگو کس میں ہے؟ اشتقاق میں ہے، اور اشتقاق امور لفظیہ میں سے ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ اشتقاق امور لفظیہ میں سے ہے اور گفتگو اشتقاق ہی میں ہے، پھر تو فعل ماضی کے لفظ اور مصدر کے لفظ میں غور کیا جانا چاہیے کہ ان دونوں میں سے کس میں مشتق من مادہ اصل ہونے کی لیاقت و صلاحیت ہے۔ جن میں یہ صلاحیت پائی جانی چاہیے اسے اصل مادہ مشتق من قرار دے دیا جانا چاہیے، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ لیاقت و صلاحیت فعل ماضی کے لفظ میں ہے۔ 2 وجہوں سے ابھی جس کو بیان کریں گے، یہ لیاقت و صلاحیت فعل ماضی کے لفظ میں ہے، مصدر کے لفظ میں یہ لیاقت و صلاحیت نہیں ہے۔ جب ایسا ہے کہ فعل ماضی کے لفظ میں مادیت کی، اشتقاق کی، اصلیت کی لیاقت و صلاحیت ہے، تو ظاہر سی بات ہے اصل مادہ اور مشتق من فعل ماضی کا لفظ ہوگا، نہ یہ کہ مصدر۔ رہی بات یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ فعل ماضی کے لفظ میں مادیت کی لیاقت ہے، صلاحیت ہے، اہلیت ہے، یہ جو ہم نے کہا
اس بات کو دلیل سے مبرہن کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ فعل ماضی کے لفظ میں یہ صلاحیت ہے، مصدر کے لفظ میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اسے ثابت کریں گے، مگر اس سے پہلے دیکھیں، اشتقاق امور لفظیہ سے ہے، اگرچہ معنوی ربط بھی ہوتا ہے، تو فعل ماضی کے لفظ میں اور مصدر کے لفظ میں غور کیا جانا چاہیے کہ آیا فعل ماضی کے لفظ میں مادہ اصل اور مشتق من ہونے کی صلاحیت ہے یا مصدر کے لفظ میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ عند التأمل مدرک می گردد، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو وجہوں سے فعل ماضی کے لفظ میں مادیت کی صلاحیت ہے، مصدر کے لفظ میں مادیت کی صلاحیت نہیں ہے۔ پہلی وجہ دیکھیے، وہ تمام حروف جو فعل ماضی میں موجود ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے حروف ضروری طور پر مصدر میں موجود ہوتے ہیں۔ کیا کہا میں؟ فعل ماضی کے لفظ میں جو حروف موجود ہوتے ہیں وہ سب مصدر کے لفظ میں موجود ہوتے ہیں، مگر اس کے برعکس نہیں ہیں۔ مصدر کے لفظ میں جتنے حروف موجود ہوتے ہیں ان سب کا فعل ماضی کے لفظ میں ان سب حروف کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب ایسا ہے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ مادہ اصل مشتق من وہی ہوگا جو تمام جگہوں میں موجود ہو، نہ یہ کہ وہ ہوگا جو کہیں موجود ہو کہیں موجود نہ ہو، اور یہ بات فعل ماضی کے لفظ میں ہے نہ کہ مصدر کے لفظ میں ہے۔ فعل ماضی کے لفظ میں اس طور پر ہے کہ فعل ماضی کے لفظ میں جس قدر حروف موجود ہوتے ہیں وہ سارے حروف مصدر کے لفظ میں بھی موجود ہوتے ہیں، مگر مصدر میں جتنے حروف ہوں ان سارے حروف کا فعل ماضی کے لفظ میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب اگر مصدر کو اصل قرار دے دیں، مصدر کو اصل قرار دے دیں جیسا کہ مصری حضرات کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں لازم کیا آئے گا؟ ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ مصدر کو اصل قرار دے دیں، تو اس صورت میں جو خرابی لازم آئے گی مصنف کی زبان سے سنیے۔ عند التأمل مدرک می گردد، تأمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ فعل یعنی فعل ماضی کے لفظ میں مادیت کی لیاقت و صلاحیت موجود ہے، مصدر کے لفظ میں یہ لیاقت و صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ زیرا کہ جملہ حروف کے در فعل ماضی یافتہ می شود، اس لیے کہ وہ تمام حروف جو فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں ضروری طور پر مصدر میں پائے جاتے ہیں اور اس کے برعکس نہیں ہیں۔ اس کے برعکس نہیں، اس کو میں بیان کر چکا۔ وہم جز ہفت وزن، دوسری وجہ، نیز ثلاثی کے مصادر کے 7 اوزان فلاں فلاں، 7 اوزان یعنی قتل، فسق، شکر، طلب، خنق، صغر، ہدن، ان سب کے معنی الثلاثی مجرد 44 وزن مصدر آمدہ ایزی وقار میں بیان ہو چکا ہے میری طرف سے بھی۔ تو ثلاثی کے مصادر کے یہ 7 وزن اور تفاعل اور تفعل اور تفالل کہیے 10 اوزان، 7 3 10۔ تو مصادر ثلاثی کے مصادر کے 10 اوزان، یہ 10 اوزان جو آپ نے دیکھا، ان 10 اوزان کے علاوہ
ثلاثی کے مصادر کے یہ 10 اوزان کے علاوہ در ہما اوزان حروف مصدر را از حروف فعل ماضی زائد است. ثلاثی کے مصادر کے مذکورہ 10 مصادر کے اوزان کے علاوہ تمام اوزان میں مصادر کے حروف فعل ماضی کے حروف سے بڑھ کر ہیں، زائد ہیں. تو کیا سنا آپ نے کہ مصادر کے ان 10 اوزان کے علاوہ جس قدر بھی مصادر کے اوزان ہیں ان تمام اوزان مصادر میں حروف مصادر فعل ماضی کے حروف سے زائد ہے. اب آگے سنیے. اور ظاہر ہے کہ مادہ ہونے کی لیاقت و صلاحیت وہی رکھتا ہے جو تمام فروع میں پایا جائے، اور تمام فروع میں جو پایا جا رہا وہ فعل ماضی کا لفظ ہے، مصدر کا لفظ نہیں ہے. جیسا کہ اوپر میں دیکھا فعل ماضی کہ فعل ماضی میں جتنے حروف ہیں وہ حروف مصدر میں بھی ہیں دوسرے میں بھی ہیں، مگر مصدر میں جتنے حروف ہیں اگر ان کو اصل قرار دے دیں، مصدر میں جتنے حروف ہیں فعل ماضی میں اتنے سارے حروف نہیں ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ مصدر میں جتنے حروف ہیں وہ سارے حروف فعل ماضی میں نہیں ہیں. ان 10 اوزان کے سوا کے مصدر میں جتنے حروف ہیں فعل ماضی میں وہ سارے حروف نہیں ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے مادیت کی لیاقت و صلاحیت وہی رکھتا ہے جو تمام فروع میں پایا جائے. اس میں تو مادیت کی لیاقت و صلاحیت قطعا نہیں ہوگی جو سب جگہ کہتے ہیں تمام فروع میں نہ پایا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ بات بھی کھلی ہوئی ہے کہ مادیت کے لائق، مادیت یعنی مادہ ہونے، اصل ہونے، مشتق من ہونے، یہ بات بھی کھلی ہوئی کہ مادیت کے لائق مزید علیہ ہے، مزید نہیں ہے. مزید علیہ کون ہے؟ فعل ماضی. مزید کون ہے؟ مصدر. تو مادیت کے لائق کون ہے؟ مزید علیہ. اور مزید علیہ فعل ماضی ہے، اور مصدر وہ تو مزید ہے. مزید یہ مادیت کے لائق نہیں. اس وجہ سے بھی فعل ماضی مادہ اصل مشتق من ہے، ایسا مصنف کہتے ہیں اور درست فرماتے ہیں. وہم مزید علیہ احق و الیق است. نیز مزید علیہ اصالت و مادیت اصل ہونے اور مادہ ہونے، نیز مزید علیہ اصالت و مادیت کے کا زیادہ حقدار ہے، زیادہ لائق ہے، نہ کہ مزید. بات ختم ہوئی. اب یہ بودن ہما حروف ایک سوال کی تمہید ہے اور پھر اس کا آگے جواب ہے. سوال یہ کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ فعل ماضی میں پائے جانے والے تمام حروف مصدر میں ضرور بالضرور موجود ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا بصریین کی طرف سے اس پر منع ہے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. اور محض منع کر کے نہیں، منع کے ساتھ سند بھی، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے اس سند سے کہ دیکھیے ایک شوسن فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر اکشی شان ہے. ایک شوسن جو فعل ماضی ہے
فعل ماضی میں ایک حرف واو موجود ہے جو اس کے مصدر اکشی شان میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے ایک لفظ ادغام میں ہے، اس کے فعل ماضی میں الف ہا کے بعد الف موجود ہے جو اس کے مصدر ادغام میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ کی یہ بات ٹوٹ گئی، غلط ہو گئی کہ وہ تمام حروف جو فعل ماضی میں موجود ہوتے ہیں وہ مصدر میں بھی ضرور موجود ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ بات ٹوٹ گئی۔ ان دو الفاظ اور دو کلمات سے یہ سوال ہے بصریین کی طرف سے، تو یہ سوال کرنا، پھر اس کا جواب کا حاصل یہ ہے، ذرا سا غور کرو آپ تو آپ کو اکشی شان اور ادغام میں وہ واو اور وہ الف نظر آ جائیں گے جو اس کے فعل ماضی اکشوشن ہے اور ادغام میں ہیں، یعنی اکشوسنہ کے مصدر اکشیشان اور ادغامہ کے مصدر ادغام میں بھی واو الف موجود ہیں۔ تو ہماری وہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ وہ سارے حروف جو فعل ماضی میں موجود ہوتے ہیں مصدر میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ رہا یہ کہ ہم نے جو یہ کہا کہ اکشوشن اور ادغام میں فعل ماضی میں جو واو اور الف ہیں وہ مصدر میں بھی موجود ہیں، یہ اس طور پر کہ دراصل مصدر میں واو ماقبل اکشیوشان، مصدر اکشیشان جو اصل میں اکشیوشان تھا، واو اس کے ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے قاعدہ کے مطابق واو یا سے بدل کر کے آیا۔ تو جو یا دکھ رہی ہے اکشیشان میں وہ دراصل وہ یا اصل میں واو سے بدل کر کے آئی، اصل میں وہاں واو ہی تھا اور یہ بدلنا قاعدہ کے مطابق ہے۔ اس قاعدہ کے مطابق، قاعدہ نمبر 3 کے مطابق جو معطل کے 26 قاعدہ کے ذیل میں گزر چکے میعاد کا قاعدہ کہ واو ساکن ماقبل مکسور ہو تو واو یا سے بدل جاتا ہے۔ تو یہاں اکشیشان میں جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یا اصلی نہیں ہے، بدل کر کے آئی ہے۔ کس سے بدل کر کے آئی ہے؟ واو سے بدل کر کے آئی ہے، اور یا کا واو سے بدل کر کے آنا قاعدہ کے مطابق ہے تو واو تو موجود ہے۔ یہی حال ادغام، جہاں آپ کو الف نہیں دکھ رہی ہے الف موجود ہے، اس طور پر وہ الف موجود ہے جو الف فعل ماضی میں تھا، وہ الف موجود ہے، مگر الف قاعدہ کی وجہ سے یا سے بدل گیا ہے، قاعدہ کی وجہ سے کہ الف کے ماقبل کسرہ ہے، اور ما سبق میں یہ قاعدہ بھی غالباً قاعدہ نمبر 3 ہی میں گزرا ہے کہ الف کے ماقبل کسرہ ہو تو الف یا سے بدل جاتا ہے، جیسے محاریب، تو قاعدہ کی وجہ سے الف یا سے بدلا ہے۔ تو یہاں جو یا دیکھ رہے ہیں یہ یا بدل کر کے آئی ہے الف سے، تو الف جو فعل ماضی میں موجود تھا وہ الف جو فعل ماضی میں موجود تھا وہ الف مصدر میں بھی موجود ہے، وہ الف مصدر میں بھی موجود ہے۔ بودنے ہما حروف فعل ماضی در جملہ مصادر ایا است، فعل ماضی کے
تمام حروف کا تمام مصادر میں موجود ہونا یہ عیاں ہے، ظاہر ہے۔ اکشیشان اور ادغام کہ واو موجود در اکشوشن ہے، اکشیشان ادغام کہ واو جو اکشوشن میں اور الف جو ادغام میں موجود ہے نہیں پایا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واو اور الف مصدر میں ماقبل کے کسرہ کی وجہ سے قاعدہ کے مطابق یا ہو گئے ہیں، تو اصل میں واو اور الف مصدر میں موجود ہیں۔ وہ اگر مصدر مادہ بودے، اگر مصدر مادہ ہوتا جیسا کہ بصری حضرات کہتے ہیں، تو پھر تو ماضی اکشیشان کا ماضی اکشوشن ہے، ادغام کا ماضی ادغام میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے ہونا چاہیے اکشیشن ادغام میں۔ اسی طریقے سے باقی اور افعال اور اسماء مشتقہ ان دونوں سے اس میں بھی یا ہی ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، یہ کہا جائے کہ یہاں پر تبدیلی ہو گئی ہے، تو مصنف کہتے ہیں زیرا کے قاعدہ بوجہ برائے ابدال یا بواو در اکشوشن، اس لیے کہ کوئی قاعدہ اور کوئی وجہ یا کے واو سے بدلے جانے کی اکشوشن میں اور الف سے بدلے جانے کی ادغام میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ودر مصدر تفعیل کے حرف مقرر ماضی یافتہ نمی شود محققان گفتہ اند، اور تفعیل کے مصدر میں جس میں کہ ماضی کا حرف مقرر نہیں پایا جاتا ہے، مصنف کی یہ عبارت بھی سوال مقدر کا جواب ہے، جو سوال بصریوں کی طرف سے کوفیوں پر وارد ہوتا ہے، اس سوال کا جواب ہے کہ کوفی کا مذہب یہ ہے کہ وہ تمام حروف جو فعل ماضی میں پائے جاتے ہیں مصدر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس پر سوال ہے، سوال یہ ہے کہ تفعیل کے فعل ماضی میں جو حرف مقرر پایا جاتا ہے، اس کے مصدر تفعیل میں وہ حرف مقرر موجود نہیں ہے، تو آپ کی یہ بات کہ وہ سارے حروف جو فعل ماضی میں موجود ہوتے مصدر میں بھی پائے جاتے ہیں، تفعیل میں آ کر کے یہ بات ٹوٹ جاتی ہے کہ تفعیل کے فعل ماضی میں جو حرف مقرر ہوتا وہ مصدر تفعیل میں نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، مصنف جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جو جواب دینا چاہ رہے ہیں مصنف، وہ جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ مصدر تفعیل یعنی تفعیل جو مصدر ہے، اس میں اس کے فعل ماضی کا حرف مقرر موجود نہیں ہے، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بقول محققین کے ماضی کا حرف مقرر، تفعیل کے فعل ماضی کا حرف مقرر تفعیل میں موجود ہے، بئی طور کے تفعیل کی جو یا ہے اسی حرف مقرر کے بدلے میں ہے۔ تفعیل کی یا ماضی کے حرف مقرر کے بدلے میں ہے۔ محققین نے اس بات کی وضاحت کی ہے، تو ماضی کا حرف مقرر تفعیل میں بھی موجود رہا۔ ہاں،
حرف مکرر کے بدلے ہی میں یا آئی ہے محققین کے قول کے مطابق۔ کیونکہ مضاف میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ شکل دور کرنے کے لیے دوسرے حرف کو کسی حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے کہ دساہا، قد خواب من دساہا۔ دساہا جو قرآن میں آیا ہے باب تفعیل سے اس کا مصدر تدسیس ہے۔ تو یہاں دوسرے حرف یعنی دوسرے سین کو بدل دیا گیا ہے، تو جس طریقے سے کہ دساہا میں دوسرے سین کو حرف علت سے بدلا گیا ہے، اسی طریقے سے تفعیل میں یا یہ حرف مکرر کے بدلے میں جب ہے تو ماضی کا حرف مکرر مصدر تفعیل میں موجود ہے۔ چنانچہ محققین نے کہا کہ تحمید حمد یحمد و تحمید میں جو میم کے بعد یا ہے وہ میم دوم کے بدلے میں ہے، کہ تحمید اصل میں تحمیمدن تھا، دوسرے میم کو یا سے بدل دیا گیا۔ مضاف میں شکل دور کرنے کے لیے ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو مصدر تفعیل میں بھی فعل ماضی کا حرف مکرر موجود ہے۔ جب ایسا ہے تو بصری کہتے ہمارا یہ کہنا اپنی جگہ درست رہا کہ ماضی کے سارے حروف مصدر میں موجود ہوتے ہیں۔ ودر مصدر تفعیل اور تفعیل کے مصدر جس میں کہ تفعیل کا مصدر جس میں کہ ماضی کا حرف مکرر نہیں پایا جاتا ہے، یہ سوال، اس کا جواب محققان گفتہ اند۔ مصنف جواب میں کہتے ہیں، بصریوں کو کوفیوں کی طرف سے جواب میں کہتے ہیں کہ محققین نے کہا ہے کہ یا تفعیل کی اصل وہی حرف مکرر ہے جو ماضی میں تھا۔ مثال کے طور پہ تحمید باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا فعل ماضی حمد ہے، میم مکرر کے بدلے میں دوسرے میم کے بدلے میں یا ہی ہے۔ مثال کے طور پہ تحمید جو اصل میں تحمیمدم تھا، دوسرے میم کو یا سے بدل دیے، تو یہ یا دوسرے میم کے بدلے میں ہے، تو حرف مکرر ماضی کا حرف مکرر تو موجود ہے۔ اکثر مضاف میں دوسرے حرف کو بدل دیتے ہیں حرف علت سے، کیوں؟ برائے دفع شکل۔ اکثر مضاف میں دوسرے حرف کو شکل دور کرنے کے لیے حرف علت سے بدل دیتے ہیں، جیسے کہ دساہا میں کہ اس کی اصل دسسہا تھی، سین کو الف سے بدل دیے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے تفعیل کے مصدر میں یا حرف مکرر سے بدلی ہوئی ہے، لہٰذا ماضی کے سارے حروف تفعیل کے مصدر میں بھی موجود ہیں۔ سوال، ایک اور سوال، چلیے مصدر تفعیل پر جو اعتراض پڑا کہ ماضی کے سارے حروف تفعیل کے مصدر میں موجود نہیں ہیں، بہی طور کے حرف مکرر موجود نہیں، اس کا جواب تو دے دیا گیا کہ ہے موجود، یا
اسی حرف مقرر کے بدلے میں ہے، تو یا کی موجودگی حرف مقرر کی موجودگی ہے، لہٰذا ماضی کے سارے حروف کی تفعیل کے مصدر میں بھی موجودگی دستیاب ہے۔ سوال کا جواب تو دے دیا گیا، مگر بصریوں کی طرف سے ایک اور سوال وارد ہوتا ہے کہ تفعیل کے مصادر کچھ اور بھی ہیں کیا؟ کہ تفعیل تفعیلہ کے وزن پر بھی آتا ہے، تو تفعیل کے مصادر تفعیلہ، تبصرہ، تسمیہ اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، تو تفعیل کے کچھ مصادر تفعیل کے کچھ مصادر جیسے تبصرہ، بصرہ یبصر تبصرہ، سما یسمی تسمیہ، سلم یسلم تسلیما و سلاما، کلم یکلم تکلیما و کلاما، تفعیل کے کچھ مصادر مثلا تبصرہ، تسمیہ اور سلام اور کلام۔ اسی طریقے سے باب مفعلت کے کچھ مصادر فیعال اور فعال جیسے کیتال اور کیتال، قتال۔ تو باب تفعیل کے کچھ مصادر کے اوزان اور باب مفعلت کے کچھ مصادر کے اوزان، کچھ مصادر میں فعل ماضی کے سارے حروف موجود نہیں ہیں۔ تو اے کوفیو، تمہارا یہ دعویٰ ٹوٹ گیا کہ فعل ماضی کے سارے حروف مصدر میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سوال ہے، اس سوال کا مصنف جواب دے رہے ہیں کوفیوں کی طرف سے۔ پہلے سوال دیکھیں، این کے گفتی یہ جو آپ نے فرمایا، بصری کوفیوں سے کہتے ہیں کہ ماضی کے سارے حروف مصدر میں بالضرور پائے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا جناب، تبصرہ اور تسمیہ اور سلام اور کلام تفعیل کے مصادر، اور قتال اور کیتال باب مفعلت کے مصادر، میں آپ کا یہ فرمان ٹوٹ جاتا ہے، بصری کوفی کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ابھی ابھی جن مصادر کو ہم نے رکھا ہے، ان مصادر میں ماضی کے سارے حروف موجود نہیں ہیں۔ یہ رہا سوال بصریوں کا کوفیوں پر۔ جواب میں مصنف کہتے ہیں، گفتگو در اصل مصادر است کہ کلیتاً در باب باشد۔ جناب، یہاں جو گفتگو چل رہی ہے، ان اوزان مصادر میں گفتگو ہو رہی ہے جو کلی طور پر باب میں آتے ہیں، اور جن کو آپ نے رکھا ہے یہ باب میں کلی طور پر نہیں آتے، بلکہ یہ وہ مصادر ہیں جن کا وجود بہت کم ہے۔ قلیلۃ الوجود مصادر کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو گفتگو کس میں ہے؟ ان اوزان مصادر میں جو کلی طور پہ باب میں آتے ہیں، اور جن کو آپ نے رکھا ہے وہ کلی طور پہ باب میں نہیں آتے، یہ تو قلیلۃ الوجود ہیں، یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، آپ نے کہا کہ سلام اور کلام میں فعل ماضی کے سارے حروف موجود نہیں ہیں، اور یہ سلام و کلام مصدر ہیں، تو سلام و کلام جو مصدر ہے اس کے فعل ماضی سلم ہے،
اور کلم کے سارے حروف یہاں موجود نہیں ہیں۔ ایسا جو معترض آپ نے کہا، آپ پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو گفتگو چل رہی ہے، جو بحث چل رہی ہے، وہ بحث اور گفتگو کس میں ہے؟ مصدر اور فعل میں گفتگو چل رہی ہے۔ تو گفتگو مصدر میں ہو رہی ہے، اور سلام اور کلام جس کو آپ نے رکھا ہے یہ مصدر نہیں ہے، اسم مصدر ہے، اور ہماری گفتگو اسم مصدر میں نہیں مصدر میں ہے، لہذا سلام اور کلام کو لے کر کے اعتراض کرنا ہی درست نہیں۔ کہتے ہیں جواب، گفتگو یہاں ان اوزان مصادر میں ہے جو کلی طور پر باب میں آتے ہیں، مصادر قلیلۃ الوجود قابل اعتبار نہیں ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، علاوہ ازیں سلام اور کلام جن کو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا کہ اس میں فعل ماضی کے سارے حروف موجود نہیں ہیں، حالانکہ یہ مصدر ہیں، سلام اور کلام جس کو آپ نے مصدر کہا ہے، صرفیوں نے کہا کہ یہ اسم مصدر ہیں اور ہماری گفتگو مصدر میں ہے، تو سلام اور کلام خارج ہو گئے۔ جو گفتگو چل رہی ہے مصدر میں، اسم مصدر میں نہیں، یعنی بہن نزاع جو ہے وہ اس بات میں کہ مصدر اصل ہے یا فعل، تو گفتگو مصدر میں ہے، اسم مصدر میں نہیں۔ اور سلام کلام جس کو آپ نے پیش کیا یہ مصدر ہے ہی نہیں، اسم مصدر ہے بقول صرفیوں کے، تو ان کو لے کر کے آپ اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری گفتگو مصدر میں ہے، اسم مصدر میں نہیں ہے۔ اور وَأَصْلِ وزن تفعیلا، تبصرہ اور تسمیہ کو جو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا کہ یہاں فعل ماضی کے سارے حروف موجود نہیں ہیں، یہ جو آپ نے سوال کیا، آپ کے اس سوال اور اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اصل وزن تفعیلا، صرفیوں نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، بیان کیا ہے کہ وزن تفعیلا کی اصل تفعیل ہے۔ تفعیلا اصل میں کیا تھا؟ تفعیل تھا، اور تفعیل کے تعلق سے ما سبق میں ہم واضح کر چکے کہ فعل ماضی میں جو حروف ہیں وہ سارے حروف تفعیل میں بھی ہیں۔ تو وزن تفعیلا کے تعلق سے صرفیوں نے کہا کہ تفعیلا اصل میں کیا تھا؟ تفعیل تھا، اور جب ایسا ہے کہ تفعیلا تفعیل تھا اور تفعیل کے تعلق سے جو آپ کا اعتراض تھا اسے دور کر دیا گیا، تو تفعیلا یعنی تبصرہ اور تسمیہ کے ذریعے سے بھی جو آپ نے اعتراض کیا وہ اعتراض ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ جو میں کہا کہ تفعیلا اصل میں تفعیل تھا، صرفیوں نے اس بات کی تصریح کی ہے، اسے سماعت فرمائیے۔ اور وزن تفعیلا کی اصل صرفیوں نے تفعیل بتایا ہے، اور صرفیوں نے کہا ہے کہ تسمیہ مثال کے طور پہ، تسمیہ مثال کے طور پہ اصل میں تسمیون تھا، تو تسمیہ کو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا، تفعیلا تسمیہ تفعیلا، تو تسمیہ صرفیوں نے اصل میں بتایا ہے کہ تسمیہ اصل میں کیا تھا؟ تسمیون تھا، یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں تا کو بڑھا دیا، تو اب کیا ہو گیا؟ تسمیون سے کیا ہو گیا؟ تسمیون سے ہو گیا تسمیوتن، تسمیوتن، یا کے بدلے میں آخر میں تا آ گئی، تو تسمیون سے تسمیوتن،
پھر واو رابعیت کے قاعدے سے جو ماسبق میں گزر چکا کہ واو تیسری جگہ سے زائد میں ہو، رابعیت کے قاعدے سے واو یا سے بدل گیا تو تسمیون سے تسمیوتن اور تسمیوتن سے تسمیتن ہوا۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ تسمیون۔ اور جب یہ تفعیلہ اصل میں تفعیل تھا اور تفعیل کا جواب دیا جا چکا تو پھر مزید جواب کی ضرورت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ تسمیہ، مثال کے طور پہ اصل میں تسمیون تھا، یا کو حذف کر کے آخر میں اس کے بدلے میں تا دے دیے اور پھر واو چوتھی جگہ میں ہونے کی وجہ سے یا سے بدل گیا تو تسمیتن ہوا۔ اور قیتال اور کیتال کو جو لے کر کے آپ نے اعتراض کیا کہ ان میں فعل ماضی کے سارے حروف موجود نہیں ہیں، اس کا جواب سنیے۔ کہتے ہیں ودر قیتال، آپ کا یہی کہنا ہے کہ دیکھیے قیتال میں فعل ماضی میں جو الف تھا، باب مفعلت کے فعل ماضی میں جو الف تھا وہ مصدر میں نہیں ہے، یہی آپ نے کہا۔ جواب ہے مصدر میں بھی الف ہے، اس طور پر کہ جو الف فعل ماضی میں تھا وہ مصدر میں بھی تھا بلکہ ہے، مگر مصدر میں الف سے پہلے کسرہ کے ہونے کی وجہ سے الف بدل گیا یا سے، جو محاریب کا قاعدہ ہے اس قاعدہ کے مطابق۔ کہتے ہیں ودر قیتال، اور قیتال مصدر میں الف جو ماضی میں تھا، الف جو ماضی میں قاتلہ میں تھا وہ الف قیتال میں بھی تھا بلکہ ہے۔ کہتے ہیں اور قیتال میں الف جو ماضی میں تھا ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے الف یا ہو گیا، لہٰذا قاتلہ میں جو حروف ہیں وہ قیتال میں بھی ہیں۔ اب قیتال کے بارے میں آپ گفتگو کریں گے کہ قیتال میں وہ سارے حروف نہیں ہیں، قیتال میں الف نہیں ہے، تو جواب یہ کہ قیتال تو مخفف ہے قیتال کا، وہ قیتال مخفف آست اور قیتال وہی قیتال کا مخفف ہے۔ پس در جملہ مصادر تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام مصادر میں، یہ بات ثابت ہو گئی کہ سارے مصادر میں فعل ماضی کے سارے حروف موجود ہیں، خواہ تقدیراً دوم آنکہ فعل بے مصدر یافتہ می شود، مثلاً لیسا و عصا۔ پس اگر مصدر اصل باشد وجود فرع بے وجود اصل لازم آید، مصدر بے فعل نیامدہ۔ دوسری دلیل کوفیوں کی اس بات پر کہ فعل اصل مادہ مشتق من ہے، یعنی فعل ماضی، اور مصدر اس کی فرع ہے، اس دعویٰ پر دوسری دلیل یہ ہے، فعل کی اصلیت و مادیت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ فعل مصدر کے بغیر پایا جاتا ہے، اور جب ایسا ہے تو فعل اصل ہوگا نہ کہ مصدر، ورنہ لازم آئے گا فرع کا وجود اصل کے بغیر۔ یہ جو کہا اسے پھر سے سنیے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ فعل مصدر کے بغیر پایا جاتا ہے۔ اب فعل مصدر کے بغیر پایا جاتا، مثال کے طور پہ
لیسا فعل ہے، فعل ماضی ہے، مگر اس کا کوئی مصدر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عصا فعل ماضی ہے، مگر اس کا کوئی مصدر نہیں ہے، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ فعل مصدر کے بغیر پایا جاتا ہے۔ تو اگر مصدر اصل ہو، جیسا کہ آپ کہتے ہو اے بصریو، تو ایسی صورت میں کیا لازم آئے گا؟ فرع کا وجود اصل کے بغیر، اور یہ محال ہے۔ اس لیے مصدر اصل نہیں ہو سکتا، ورنہ فرع کا وجود اصل کے بغیر لازم آئے گا، برخلاف اس کے کہ فعل اصل ہو تو یہ لازم نہیں آئے گا کہ فرع کا وجود اصل کے بغیر ہو۔ کہتے ہیں مثال کے طور پہ لیسا اور عصا فعل ہے، تو فعل ہے، یہ فعل پایا جا رہا ہے مگر مصدر نہیں پایا جا رہا۔ جب ایسا ہے کہ فعل مصدر کے بغیر پایا جاتا ہے، پھر بھی اگر آپ مصدر کو اصل کہیں، پھر اس کے باوجود اگر مصدر اصل ہو تو پھر کیا لازم آئے گا؟ مصدر اصل فعل فرع، تو لازم آئے گا کہ فرع موجود ہو اصل کے بغیر، اور اس کے باطل ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اگر مصدر اصل ہو تو ایسی صورت میں فرع کا وجود اصل کے بغیر لازم آئے گا، جس کے بطلان میں کوئی شبہ نہیں ہے، لہذا مصدر اصل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یوں کہو کہ مصدر بھی تو بغیر فعل کے پایا جاتا ہے، اگر ایسا کہو، کیونکہ کچھ مصادر کو عقیمہ کہا گیا ہے، عقیمہ بانجھ عورت کو کہتے ہیں، اصطلاحاً وہ مصدر جس سے فعل ماضی فعل نہ ہو۔ تو اگر ایسا کہو کہ کچھ مصادر بھی تو عقیمہ ہے، یعنی اس سے فعل نہیں آئے ہیں، تو کہتے ہیں مصدر بے فعل نیامدہ، مصدر بغیر فعل کے نہیں آیا ہے۔ فعل تو مصدر کے بغیر آیا ہے، جیسے لیسا اور عصا، مگر مصدر فعل کے بغیر نہیں آیا ہے۔ وہ بعض مصادر را کی عقیمہ گفتہن، اور کچھ مصادر جن کو کچھ لوگوں نے عقیمہ کہہ دیا ہے۔ عقیمہ بتا چکے کہ لغت میں بانجھ عورت کو کہتے ہیں، اصطلاح میں اس مصدر کا نام ہے جس سے فعل ماخوذ نہ ہو۔ تو کچھ لوگوں نے جو کچھ مصادر کو عقیمہ کہہ دیا ہے، مثال کے طور پہ متن اور تقسیم کو مصادر عقیمہ کہا ہے کہ ان دونوں سے فاعل کے سوا فعل نہیں آئے ہیں، ایسا جو کچھ لوگوں نے کہا ہے، تو ان دونوں مصادر کا ایسا ہونا کہ ان سے فعل نہیں آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مسلم نہیں ہے، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ دونوں مصادر عقیمہ ہیں، ان سے فعل نہیں آئے ہیں، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، جیسا کہ لغت کی مشہور و معروف کتاب قاموس سے واضح ہے کہ ان سے فعل آئے ہیں، لہٰذا مصادر عقیمہ نہیں ہے، مصادر فعل کے بغیر نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ثابت رہی۔ دو دلیل گزر گئی کوفیوں کے دعویٰ پر، دو دلیل کے بعد تیسری دلیل کوفیوں کے مذہب کے رجحان پر، تیسری دلیل، مگر میں جیسا کہ عرض کر چکا، یہ دراصل تیسری دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ صوم کے ذیل میں یہ بصریوں کی دلیل کی تردید ہے کہ بصریوں نے جس کو دلیل بنایا ہے اس میں دلیل بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بصریوں نے جو استدلال کیا ہے
اپنے مذہب پر وہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس بات کا یہاں پہ بیان ہے۔ تیسرے یعنی بصریوں کی دلیل کا جواب، تیسرے یہ کہ بصریاں بودنے معنی مصدری را مادہ برائے معنی افعال و مشتقات دلیل بر اشتقاق کے لفظ فعل از لفظ مصدر قرار دادا ان۔ تو بصریوں کے استدلال کا جواب ہے۔ استدلال کے جواب میں مصنف کہتے ہیں یقیناً معنی مصدری افعال و مشتقات کے معنی کے لیے اصل اور مادہ ہے، جو آپ نے کہا کہ معنی مصدری افعال و مشتقات کے معنی کے لیے اصل اور مادہ ہے، لیکن اس سے معنی مصدری کے افعال و مشتقات کے معنی کے لیے اصل اور مادہ ہونے سے یہ استدلال آپ کا صحیح نہیں ہے کہ جس طریقے سے معنی مصدری تمام افعال و مشتقات کے معنی کے لیے اصل مادہ ہے، اسی طریقے سے لفظ مصدر بھی اصل اور مادہ ہے فعل ماضی کے لفظ کے لیے۔ یہ استدلال صحیح نہیں ہے کہ لفظ مصدر بھی افعال و مشتقات کے لیے اصل اور مشتق من ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اشتقاق لفظی کی حقیقت یہ ہے کہ دو کلموں میں لفظی و معنوی مناسبت ہو۔ اب جہاں کہیں ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانا آسان ہو تو پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کے لیے اصل اور مشتق من قرار دیں گے، اصل اور مشتق من کیا کریں گے؟ قرار دیں گے۔ یہ صورت ہے۔ صورت صوغ اوانی و حلی الذهب و فضہ کے مادہ ذهب و فضہ علیحدہ موجود است و در آن تصرف کردہ اوانی و حلی می سازند۔ کہتے ہیں یہاں سونا چاندی سے برتن و زیورات بنانے والی صورت نہیں ہے، جس میں سونا چاندی سے برتن و زیورات بنانے والی صورت جس میں اصل مادہ یعنی سونا اور چاندی پہلے سے علیحدہ موجود ہوتا ہے، سونا اور چاندی پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اس میں تصرف کر کے برتن اور زیورات بنا لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ صورت یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہاں مشتق من پہلے سے علیحدہ موجود نہیں ہے۔ سونا اور چاندی میں مشتق من پہلے سے موجود ہے، تصرف کر کے زیورات بنا لیا، برتن بنا لیا، مگر جس مسئلے میں ہم ہیں یہاں مشتق من علیحدہ موجود نہیں ہے جس میں تصرف کر کے مشتق بنا لیا جائے، بلکہ اصل یعنی مشتق من اور فرع یعنی مشتق کا تحقق، اصل اور فرع دونوں کا تحقق، وضع و استعمال دونوں میں ایک زمانے میں ہے، بلکہ ایک ہی زمانہ میں ہے، لہٰذا سونا و چاندی سے برتن و زیورات بنانے کو مصدر سے فعل بنانے کی نظیر بتانا
قیاس مع فارق ہے۔ فائدہ: غیر محققین درمیان ای اختلاف و تحریر دلائل طرفین عجیب خبط می کنند۔ غیر محقق لوگ اس اختلاف کے بیان میں، جسے اب تک آپ سنتے رہے ہیں، اور طرفین کے دلائل کے ذکر میں عجیب خبط میں مبتلا ہیں غیر محقق لوگ، کہ غیر محققین اختلاف کی تقریر مطلق اصالت و فرعیت میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مطلقاً اصالت و فرعیت میں اختلاف ہے دونوں گروہوں کے درمیان، ایسا بولتے ہیں۔ اور جب استدلال کا موقع آتا ہے تو استدلال کے بیان میں یہ خبطی لوگ کہتے ہیں، بقول مصنف کی میں نہیں کہتا، استدلال کے بیان میں یہ خبطی لوگ کہتے ہیں کہ بصری حضرات اس وجہ سے مصدر کو اصل کہتے ہیں کہ فعل مصدر سے مشتق ہے، ایسا بول دیتے ہیں، حالانکہ یہی مابین نزاع ہے، یہی مابین نزاع ہے کہ فعل مصدر سے مشتق ہے یا نہیں ہے، یہی مابین نزاع ہے، مگر جو مابین نزاع ہے اسی کو دلیل میں لا کے کیا کہہ دیتے ہیں کہ فعل مصدر سے مشتق ہے، اور کوفی اس وجہ سے فعل کو اصل کہتے ہیں کہ مصدر فعل کے تابع ہے، تعلیل میں استدلال کرتے ہوئے ایسا کہتے ہیں۔ بعض محاکمہ می کنند، پھر اپنا فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں، اور فیصلہ سناتے ہوئے درمیان کی بات بولتے ہیں کہ لڑائی بند کرو، دونوں اصل ہے، دونوں فرع ہیں، من وجہ مصدر اصل ہے اور من وجہ فعل اصل ہے، اشتقاق کے اعتبار سے مصدر اصل ہے اور تعلیل کے اعتبار سے فعل اصل ہے، اپنا فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں۔ مگر جو فیصلہ انہوں سناتے ہیں، اختلاف کو جو بیان کرتے ہیں، نہ اختلاف کی صحیح سے وضاحت کرتے ہیں اور نہ جو فیصلہ سناتے ہیں وہ فیصلہ درست ہے، بلکہ اصل بات وہ ہے، مصنف کہتے ہیں، جسے ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض محاکمہ می کنند، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ فیصلہ کرتے ہیں کہ مصدر اشتقاق کے اعتبار سے اصل ہے، مصدر اشتقاق کے اعتبار سے اصل ہے، اور فعل تعلیل کے اعتبار سے اصل ہے۔ مصنف کہتے ہیں اصل حقیقت وہ ہے جو ہم بیان کر چکے، یعنی گزشتہ ہمارے بیان سے واضح ہو گیا کہ ان کے مابین صرف اصل و فرع ہونے میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف یہ ہے کہ آیا مصدر اصل مشتق من ہے اور فعل اس کی فرع ہے، مشتق ہے، یا اس کا برعکس ہے، جسے آپ سن چکے۔ بالجملہ، بہرحال، بصریوں کے نزدیک 6 اسم مشتق ہیں، وہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، صفت مشبہ اور اسم تفضیل، جس کی تفصیل ما سبق میں گزر چکی۔ اور کوفیوں کے نزدیک 7 مشتق ہیں، 6 تو وہی جس کا ابھی ذکر ہوا اور ایک مصدر۔ اور پھر سے ایک بار سن لیجئے، اصل اختلاف
اشتقاق میں ہے، ایسا مصنف کہتے ہیں۔ اصل اختلاف اشتقاق میں ہے کہ فعل مصدر سے مشتق ہے یا مصدر فعل سے۔ دلائل قویہ مقتضی ترجیح ثانی است۔ ٹھوس دلائل ثانی کی ترجیح کے مقتضی ہیں جو کوفیوں کا مذہب ہے۔